السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے کچھ کریکٹرسٹکس یا ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم کمپیوٹر کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے۔ ہر چیز جو ہمارے پاس ہمیں آس پاس نظر آتی ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس جہاں کمپیوٹر ہم نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے، ہماری ڈیلی روٹین کے کام بہت تیزی سے جلدی ہو جاتے ہیں، وہیں پر کمپیوٹر کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈس ایڈوانٹیج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیلتھ رسک ہے۔ جو لوگ ہر ٹائم کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، جو بچے ہر ٹائم موبائلز ہاتھ میں پکڑے ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، وہ بچے اور وہ لوگ آنکھوں کی، کمر کی، بیک بون کی بیماریوں میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کو اگر آپ پراپر طریقے سے یوز نہیں کرو گے، اس کے نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بڑا رسک ہے۔ اس لیے کمپیوٹر کے استعمال میں ہر لحاظ سے احتیاط کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹا سیکیورٹی پرابلم۔ ہر آرگنائزیشن، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیٹا اپنے کمپیوٹرز پہ سٹور کرتا ہے، اور اگر اس ڈیٹے کو پراپرلی سیکیور نہیں کیا جاتا تو کوئی بھی ان آتھورائزڈ پرسن جس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ڈیٹے کو یوز کر سکے، وہ اس کو مس یوز کرنے کے لیے، اس کو غلط پرپزز کے استعمال کرنے کے لیے اس کو چوری کر سکتا ہے، ہمارے ڈیٹے کی سیکیورٹی کو وائلیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو ڈسٹرکٹیو پرپس کے لیے ہمارے اگینسٹ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویسٹیج آف ٹائم۔ بہت سارے لوگ کمپیوٹرز اور موبائلز کو صرف ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے، میوزک سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ساری رات بیٹھ کے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے پاس آج کے دور کا یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹر کا، کہ ہماری ینگ جنریشن اپنا بہت سارا ٹائم کمپیوٹر کے اوپر، موبائلز کے اوپر ویسٹ کرتی رہتی ہے۔ کمپیوٹر وائرسز بھی ہمارے پاس کمپیوٹر کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ عام طور پہ انٹرنیٹ ہمارے پاس سب سے بڑا سورس ہے وائرس کی اسپریڈنگ کا۔ ہم ای میلز کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک وائرس بھیج سکتے ہیں۔ وائرسز کیا کرتا ہے؟ وائرسز ہمارے کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے، سافٹ ویئرز ہیں، ہارڈ ویئر ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی غلط لنک کلک کر دیا اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا تھا، موبائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا تھا، وہ سارا اڑ گیا۔ اس میں آپ کیا ضروری فائل بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا آپ کے لیے دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کمپیوٹر نے بہت ساری جگہوں پر عام لوگوں کے فزیکل کام کو ریپلیس کر دیا ہے کمپیوٹر نے۔ تو جہاں پر ہمیں کمپیوٹر کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہیں پر ان امپلائمنٹ ہمارے پاس کمپیوٹر کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جہاں پر 10 لوگ کام کرتے تھے وہاں پر اب ایک کمپیوٹر سب کا کام کر دیتا ہے۔ پرائیویسی وائلیشن میں وہی سیکیورٹی پرابلم کہ جب آپ کا کچھ ڈیٹا ہے، اس کو وہ آپ کا پرائیویٹ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، آپ نہیں چاہتے کوئی اور اس کو دیکھے، لیکن کوئی بھی سیکیورٹی وائلیشنز کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر میں سے آپ کا ڈیٹا ایزیلی ہیک کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کے خلاف کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کرائمز آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ کریڈٹ کارڈز کو لوگ ہیک کر لیتے ہیں، اور آپ کے کریڈٹ کارڈ میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بینک اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹر کے ڈس ایڈوانٹیج میں آتی ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ٹائپس آف کمپیوٹر۔ ہمارے پاس کمپیوٹر کی 3 ٹائپس ہیں: اینالاگ کمپیوٹرز، ڈیجیٹل کمپیوٹرز اینڈ ہائبرڈ کمپیوٹر۔ اینالاگ کے ورڈ کا مطلب ہے ایسی کوانٹٹی جو کنٹینیوسلی چینج ہوتی ہے۔ اینالاگ کمپیوٹرز ہمارے پاس کنٹینیوس فارم میں ڈیٹا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمیں گراف کی فارم میں آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو اینالاگ کمپیوٹر ہیں وہ ڈیٹا بھی اینالاگ فارم میں دیتے ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ بھی اینالاگ فارم میں دیتے ہیں۔ اینالاگ ڈیوائسز کی ایگزامپل ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے، ڈیجیٹل کلاک ہے، وولٹی میٹر ہے، اسپیڈو میٹر ہے، یہ سب ہمارے پاس اینالاگ ڈیوائسز کی ایگزامپلس ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر، ورڈ ڈیجیٹل بیسیکلی اس کا مطلب ہے ڈسکریٹ۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا 1 اور 0 کی فارم میں ہوتا ہے،
ऑन बिट और ऑफ बिट को शो करता है। डिजिटल कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्म में डाटा लेते हैं और डिजिटल फॉर्म में ही प्रोसेस करने के बाद आपको रिज़ल्ट भी 10 फॉर्म में ही आता है। आप डाटा को 10 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और 10 की फॉर्म में ही हम यूज़र को आउटपुट देते हैं। आज के दौर में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स आपको आसपास नज़र आएंगे, आपकी डिजिटल वॉचेस हैं, उसके अलावा डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, कंप्यूटर्स जितने भी हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस की रेंज में ही आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन है। ये बहुत डिजिटल फॉर्म में भी इनपुट ले सकता है और उसमें डिस्क्रीट फॉर्म में भी ले लेता है, एनालॉग फॉर्म में भी लेता है। और ये कंप्यूटर्स जो हैं ये किसी स्पेशल पर्पस के हाइब्रिड कंप्यूटर हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फास्ट और एक्यूरेट होते हैं और ये आमतौर पे साइंटिफिक फील्ड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन मेजर करने के लिए। इसके अलावा मिसाइल्स में, स्पेस शिप्स में, टेलीमेट्री वगैरह इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं।